ایک اہم عبادت جو ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ قربانی کے مسائل کیا ہے، اور قربانی میں لوگوں نے نصاب کا تذکرہ کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہی نصاب جو زکوٰۃ کے لیے ہے وہ کہ وہ قربانی کے لیے ہے۔ تو اسلام کی جو روح ہے اس کو آدمی جب دیکھتے ہیں، اسلام کی جو مزاج کو دیکھتے ہیں، اور یا اس قربانی کے جو فلسفے کو دیکھتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ قربانی بہت معمولی چیز ہے جو ہم اللہ کے راستے میں ایک جانور کے گلے کے اوپر چوری پھیر ہم پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دی ہے، یا آج کل کے زمانے میں فلسطین کے اندر جو مسلمان جس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانی دیتے ہیں، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور سر والدین اس کے اوپر صبر، والدہ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے مال کو پیش کرتے ہیں، اور ایک فلسطینی بچہ اپنے گھر کے قلبی کے اوپر اور ڈیر کے اوپر بیٹھ کے وہ قرآنی آیت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کی جو آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں، مسجدوں کے بلبی کے اوپر بیٹھ کے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ کتنے ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے، قربانی جو پیش کر رہے، وہ اتنی بڑی قربانی وہ دیتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اور مومن اگر وہ ادھر آرام سے سہولت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے گائے کی قربانی پیش کرتے، کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے عمر کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایک نیک بچہ دے، صالح بچہ دے، وبشرناہ بغلام حلیم، اس کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری مل جاتے، اور جب وہ بچہ بھاگ دوڑ کے قابل بن جاتے ہیں، ادھر اس کو حکم ملتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تم کیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اسی حالات میں اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور 3 جگہ کے شیطان کو کنکرے مارتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بار شیطان آ گیا کہ تم کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے، پھر آ گیا، اور 3 جگہوں میں ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف کر پھینک دیا۔ ایک علامتی شیطان ادھر موجود ہے، لوگ اس کے اوپر سے نفرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گلی کے اوپر چوری پھیرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بیٹے کو گراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ادھر قربانی کے جانور پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، یا جو احادیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بر وجد ساعۃ لان یضحی لم یضحی فلا یقربن مصلانا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر قربانی کی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے قربانی نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے مصلوں میں نہ آئے۔ اس لیے ایک اہم مسئلہ لوگوں نے جو بہت مشکل بنایا لوگوں کے لیے، جو کوئی کہتے اتنے نصاب ہو، کوئی کہتے اتنے نصاب ہو، جو احادیث کی روح ہے، تمام تقریباً فقہا آراء اس کی روشنی میں آدمی دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ تم اپنی جیب سے کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں، آپ کے گھر میں خوشی ہے، آپ گھر میں بچے کھاتے پیتے ہیں، آپ کے گھر میں بچوں کے کپڑے آپ تیار کر اس کے لیے مٹھائی خرید رہے، اور گھروں میں بھی خوشی جائے۔ اور یہی فلسفہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو فلسفہ یہ قربانی میں بھی ہے کہ ایک آدمی اگر اس طرح قربانی نہیں کر سکتے، اور کرنا بہت مشکل بھی تھا، اللہ نے ایک آسانی کی، اللہ کے راستے میں ایک جانور پیش کرو، تو ہر آدمی کے لیے پھر اور بھی جماعت اسلامی اور خدمت کے ذریعے سے آسانی آ گئی، اب حصہ لو، اسے اور بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب 20-22 ہزار روپے جمع کرتے، تیار گوشت آپ لیتے، کہا کہ اپنی جو آراہ ہے وہ اپنی تگی پر ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے قربانی کرے۔ قربانی کے نتیجے میں ایک تو قربانی کی جو رقم ہے اللہ کس طریقے سے اس کی اللہ مدد کرتے، وہ انسان کے اوپر بوجھ نہیں بنتے، جتنے بھی آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو دیں گے۔ دوسرے کہ اور اتنے خرچے ہوتے ہیں، اگر ایک آدمی قربانی کے طور سے خرچہ کرنے سے کیا ہوتے ہیں، پورے سال میں مختلف قسم کے خراجات ہوتے ہیں، قربانی سے ہٹ کر اگر اس موقع پہ قربانی کے لیے تھوڑا سے وہ ادائیگی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اصل بات ہی اس میں بھی ہے کہ گھر کے اندر بچے بھی خوش ہو جاتے، گھر کے اندر خوشیاں جاتے ہیں۔ جس گھر میں قربانی نہ ہو وہ گھر کے لوگ سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے غریب ہے، اور اس کے اوپر مسکنہ تو فقر طاری ہو جاتے۔ اس لیے میں نے یہ بات اس سے چھیڑی کہ لوگ اس میں فقہی مباحث سامنے لاتے ہیں، فلان امام کی کیا رائے ہے، جی فلان کی کیا رائے ہے، جمہور کیا کہتے ہیں، فقہا کی جو بھی آ رہا ہو، لیکن اسلام کی جو روح ہے، شریعت کی جو روح ہے، اور یا ابراہیم علیہ السلام کا جو فلسفہ ہے اس کے مطابق آدمی دے کے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے پیسے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرتے، اس کے انتظام ہو جاتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتے۔ اس میں لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے 2 لاکھ کے موبائل خرید لیا، آئی فون، لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو، آپ نے ماشاءاللہ موبائل لیا، آپ نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ تو بہت قیمتی موبائل ہے، آپ نے 2 لاکھ لے لیا، یہ تو بہت سستا لیا آپ نے۔ لیکن ایک آدمی اگر قربانی کے لیے پیسے دیتے، پھر لوگ کہتے ہیں میں تو فلان غریب ہے، آپ کے علاقے میں فلان غریب ہے، فلان لوگ کی شادیاں نہیں ہو رہے، فلان کی یہ نہیں ہو رہے، کو آپ دیتے، تو یہ بھی لوگ قربانی کے جو مقصد ہے اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو قربانی
جو مسئلہ جو کتاب ہے اس پہ ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ ایک قربانی کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو معیشت کو کتنا فائدہ ہوتے ہیں، ایک ایک گھر کو، ایک ایک غریب آدمی کو، جانور کو پالتے ہیں، جو ادھر سے بازار لاتے ہیں، جو فروخت کرتے ہیں، جو اس منڈی میں چائے والے ہوتے ہیں اس کو کتنے فائدہ ہوتے ہیں، پھر جو کسائی ہوتے ہیں، یعنی پورے اللہ نے ہر آدمی کے اس میں حصہ رکھا۔ اس لیے یہ جو قربانی کے خلاف ایک سازش ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی تم اتنے لاکھوں جانور ذبح کریں، کیوں ذبح کریں؟ اور اس سے تو جانور کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں جانوروں میں برکت آ جاتے۔ دیکھو جو جانور کتی وغیرہ دیکھ کتنی پیدا ہو جاتے، لیکن کتی کتنی کم ہے، کوئی اس کا نظر بھی نہیں آتے، بہت کم، کبھی کسی گلی میں کوئی کتا نظر آ جائے۔ بکریاں کتنے لوگ ذبح کرتے ہیں، پھر بھی کتنے بڑے ریوڑ اس کے ہوتے ہیں، دیگر چیزیں۔ اس لیے ایک بات تو اس میں بہت ضروری، میں نے اس لیے اس میں بات کی کہ یہ قربانی کا ماحول ہے، لوگ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جو مغرب زدہ لوگ ہیں وہ کہتے قربانی نہ کرو، اتنی غربت ہے جی، لوگ فلان جگہ غریب ہے، فلان جگہ لوگ کو ضرورت ہے، اسپتال میں لوگ ان کو دے رہو، ان کی اپنی جگہ ضرورت ہے، اس کے ساتھ آدمی سے تعاون کرے۔ لیکن قربانی کے جانور جتنے آدمی بہترین جانور لے، پوری خلوص کے ساتھ لے، اس کی اتنی اجر و ثواب ہے۔ اور قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں اس میں جب تک کوئی واضح کوئی عیب نہ ہو، واضح کوئی بھی عیب جو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، جب تک اس پہ کوئی واضح عیب نہیں ہے تو قربانی کوئی نقصان نہیں ہوتے۔ مجھے کس نے ایک تصویر بھیجی، ایک بکرا وہ خرید رہے اور کان ایسے درمیان سے کٹا ہوا، اس میں کہ کان الگ نہیں ہوا ہے لیکن درمیان سے کٹا ہوا ہے، وہ ہے کہ دو حصے بن گئے ہے، کان اسی طرح ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ لنگڑا پن ہے، لیکن جب واضح لنگڑا ہو جا نہیں سکتے، اگر وہ آور ہے دیکھ نہیں سکتے، دیکھنے میں اس کو تھوڑی سی دشواری ہے، چل سکتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بین عیبها البین عورها البین ضلعها البین عرجها، اس کی ہر چیز جب بالکل واضح ہو تو جانور کی پھر قربانی نہیں ہوتے۔ اور عمر کی، ہر جانور کی مختلف عمر ہے، وہ آدمی اس کا خیال کرے، بکری کے الگ اس کے دان نکلے ہو، اس کی عمر مناسب ہو۔ ایک اور بہت اہم بات ہے کہ قربانی میں تجزی نہیں ہوتے۔ قربانی اگر کوئی آدمی پیش کرتے، دو آدمی مل کے ایک حصہ لیتے، قربانی نہیں ہوتے۔ قربانی میں ضروری ہے کہ ہر آدمی کے الگ الگ حصہ ہو، ایک حصہ مکمل۔ اگر 22,000 کا حصہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتے کہ دو آدمی ملے اور کہیں آئی 22,000 کا حصہ لیتے، تین لوگ مل جائے کہ ایک حصہ مل کے لیتے گھر میں کھائیں گے، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر ایک جانور ہے اس میں 7 حصے ہیں، لیکن 5 لوگوں نے مشترک لیا، 3 لوگوں نے مشترک لیا، 4 لوگوں نے مشترک لیا، یہ تو ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک حصہ کوئی تقسیم کرتے کہ کچھ میں لوں گا، کچھ آپ لے جی، یا کچھ رقم میرے پاس ہے کچھ آپ سے لوں گا، یہ پھر تجزیہ قربانی میں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرے کہ کسائی کو قربانی میں آپ رقم تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو جانور کی جو دیگر چیزیں ہیں اس کو اجرت کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ، یا گوشت اجرت کے طور پہ، مزدوری کے طور پہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ قربانی جو آپ نے کی بس اللہ کی رضا کے لیے کیا، آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے، کسائی کے ساتھ آپ نقد رقم آپ اس کو دے، آپ اس کو قربانی کی گوشت، قربانی کی کال، یہ چیزیں دے، بلکہ قربانی کی کال آپ اللہ کے نام پہ دو۔ مدرسوں کو، کوئی آپ کے پڑوس میں غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اس کو پیش کرو، اس کو دو، لیکن کسائی کو نہیں دینا چاہیے۔ اس سے متعلق ایک اور بات، قربانی کی جو گوشت ہے، قرآن تو یہ فرماتے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کو خون نہیں پہنچتے، اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچ جاتے ہیں، اصل چیز تقوی ہے۔ ایک آدمی اگر قربانی کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کے اوپر خون بہائے اور قربانی کے گوشت مکمل جانور پوری طرح اٹھا کے فریج میں رکھے، اس کی قربانی ہو جاتی، قربانی سے کوئی نقصان نہیں ہوتے، اس لیے کہ نیت آپ کی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی نیت چاہیے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کیا، جانور مکمل اٹھا کے اپنے فریج میں رکھ دیا، اس سے کوئی نقصان قربانی کو نہیں ہوتے جب آپ کی نیت قربانی اللہ کی رضا ہو۔ لیکن ایک انسان کتنی کھاتے، کیا کریں گے؟ گھر کے اندر پڑوس میں کتنے لوگ جو بیچارے سال میں ایک بار اس کو مقابل دکھانے، وہ انتظار میں ہوتے کہ اس گھر سے گوشت آ جائے، بلکہ بعض گھروں میں تو پہلے سے پیاز اور ٹماٹر کاٹ کے خواتین اور بچے انتظار میں ہوتے کسی گھر سے گوشت آ جائے، فلان اجی صاحب گھر سے گوشت آ جائے، ڈاکٹر صاحب گھر سے گوشت آ جائے، پروفیسر صاحب کی گھر سے، مفتی و عالم کی گھر سے، اور وہ گوشت اٹھا کے اپنے فریج میں رکھے، وہ بیچارے ویسے ہوتے۔ آج کل جو لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، 3 دن بعد بجلی کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے، بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ گوشت گراتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو تقسیم کرے لوگوں کو دے۔ اس لیے فقہا نے یہ بتایا کہ تم ایک حصہ جو ہے اپنے پاس رکھو، ایک حصہ اپنے دوستوں کو دے، ایک حصہ جو ہے غریب و مستحقین کو دے۔ اور آج کل کی اس غربت کے زمانے تو مستحقین بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں، اگر آپ اس کو گوشت پہنچائے وہ کھائیں گے، آپ کے ذریعے سے اطعام و طعام بہترین صفت ہے، کھانے سے کھلانا،
آپ اس کے سبب بن جائے تو اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات. اس کی کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم قربانی کی جو گوشت ہے وہ اگر ہم اپنے گھر بھی کچھ نہ کچھ لائے لیکن زیر زیر ہم اللہ کے راستے میں دے, لوگوں کو دے, مستحقین کو دے, غریبوں کو دے, جو واقعی مستحق ہے ان تک پہنچائے, زیادہ بہتر ہے. اور آج کل تو فلسطین کے مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے, اگر آپ ادھر حصہ ادھر بھیجے تو یہ تو سب سے بہتر بات ہے. یا کسی اور ملک میں اگر اس طرح مسلمانوں کو ضرورت ہو, کشمیر میں اور جگہوں میں ادھر آپ بھیجنا چاہتے ہیں, یا ملک کے اندر بہت سارے حصے ہیں جو غربت بہت زیادہ ہے ادھر آپ بھیجنا چاہتے ہیں, بہت بہترین ذریعہ ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کوشش کریں. فقہا نے اس وجہ سے تقسیم کی بات کی کہ گوشت جو ہے تقسیم کرو اور لوگوں کو تک پہنچائے.